نعمان بن ثابت جو بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے 80 ہجری 699 میں کوفہ عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ثابت ایک تاجر تھے اور تجارت میں دیانت داری اور اصول پسندی کے لیے مشہور تھے۔ امام ابو حنیفہ نے ابتدا میں تجارت کو اپنایا لیکن جلد ہی ان کی توجہ علم کی طرف مبذول ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ نے ابتدا میں حدیث، تفسیر اور فقہ کے علوم میں مہارت حاصل کی۔ ان کا علمی سفر کوفہ کی مساجد سے شروع ہوا جہاں وہ جید علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دینی علوم حاصل کرتے۔ اپنے کئی جید علماء سے علم حاصل کیا جن میں شیخ حماد بن ابو سلمان سب سے نمایاں تھے۔ وہ تقریباً 18 سال تک ان کے شاگرد رہے اور ان سے فقہ کے بنیادی اصول سیکھے۔ جب امام حماد کا انتقال ہوا تو ان کی مسند درس امام ابو حنیفہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کے اصولوں کو منظم کیا اور قیاس و استحسان جیسے طریقے متعارف کروائے۔ ان کی فقہ کی بنیاد 5 اصولوں پر تھی۔ 1. قرآن سب سے پہلا ماخذ۔ 2. حدیث نبی کریم کی سنت۔ 3. اجماع صحابہ کرام اور علماء امت کی متفقہ آراء۔ 4. قیاس عقل و دلیل کی بنیاد پر استنباط۔ 5. استحسان بہتری کی بنیاد پر کسی حکم کو اختیار کرنا۔ امام ابو حنیفہ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے حلقہ درس میں ہزاروں شاگرد شامل ہوئے۔ ان کے مشہور شاگردوں میں امام ابو اسد، امام محمد، امام ظفر اور حسن بن زاد شامل ہیں۔ ان شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کے فقہی اصولوں کو آگے بڑھایا اور مدون کیا جس کے نتیجے میں فقہ حنفی کی تدوین ہوئی۔ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کے فقہی اصولوں پر تحقیق کی اور ان کے علمی مقام کو تسلیم کیا۔ اگرچہ امام بخاری کو بعض فقہی امور میں اختلاف تھا لیکن وہ امام ابو حنیفہ کے اجتہادی طرز فقہ کی قدر کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے بھی امام بخاری کی احادیث کو اپنی فقہ میں شامل کیا۔ امام ابو حنیفہ اپنے استاد حماد بن ابو سلمان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب بھی ان کے گھر جاتے پہلے ان کے دروازے کی طرف نگاہ ڈالتے پھر اندر داخل ہوتے۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، آپ ہمیشہ پہلے دروازے کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے استاد کی جوتیاں کہاں ہیں تاکہ میں انہیں سیدھا کر سکوں۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور استاد کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خلیفہ منصور نے انہیں قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر انہیں قید میں ڈال دیا۔ قید میں بھی امام ابو حنیفہ نماز اور عبادت میں مشغول رہے اور جب انہیں زہر دیا گیا تو وہ سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بار ایک شخص نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، اگر کوئی شخص چاندی کے برتن میں پانی پیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر ایک اور شخص نے سوال کیا، اگر کوئی سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیے تو؟ امام نے فرمایا، یہ بھی جائز نہیں۔ تب ایک اور شخص نے پوچھا، اگر سونے کے برتن میں چاندی کا پانی ڈال کر پیے؟ امام نے تبسم کے ساتھ فرمایا، فقہ کوئی عام علم نہیں، اس میں گہرائی سے سوچنا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ ان کے اجتہاد اور فقہی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک یہودی ہمسایہ تھا جو اکثر رات کو شور مچاتا تھا۔ ایک دن جب وہ خاموش ہو گیا تو امام نے تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ وہ قید میں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فوراً اس کے لیے سفارش کی اور اسے رہا کروایا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ نے میرے لیے ایسا کیوں کیا؟ امام نے جواب دیا، ہمسایہ ہونے کے ناطے تمہارا مجھ پر حق تھا۔ یہودی نے کہا، یہی اسلام کی سچائی ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کی وفات 150 ہجری 767 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ انہیں عباسی خلیفہ منصور نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس انکار پر انہیں قید کر دیا گیا اور قید میں ہی انہیں زہر دے دیا گیا۔ روایت ہے کہ جب انہیں زہر دیا گیا تو وہ سجدے کی حالت میں چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ بغداد میں ایک عظیم جنازہ ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ امام ابو حنیفہ اور دیگر فقہی ائمہ کے درمیان علمی تعلقات انتہائی احترام اور محبت پر مبنی تھے۔ امام مالک 93 179 ہجری امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان علمی خط و کتابت تھی اور دونوں ایک دوسرے کے علم کی قدر کرتے تھے۔
امام ابو حنیفہ نے امام مالک کی کتاب الموطا کو پسند کیا اور ان کے علمی مقام کا اعتراف کیا۔ امام شافعی 150204 ہجری امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو بہت عزت دی اور کہا کہ تمام فقہا امام ابو حنیفہ کے علم کے محتاج ہیں۔ امام احمد بن حنبل 164241 ہجری امام احمد نے بھی ان کے فقہی اصولوں کو تسلیم کیا اور ان کے اجتہادی طریقے سے استفادہ کیا۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی ایک عظیم فقہی اور علمی سفر کی علامت ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل رہا ہے۔